بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی دور سلطنت کے دوران مصر کے شہر اسکندریہ کے اندر ایک بازار بنایا تھا اور اس بازار کا نام ویسری بازار رکھا گیا تھا۔ اس بازار میں نہ صرف مصر کے بلکہ فلسطین، شام اور دور دور کے ممالک سے لوگ تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ وہ بازار ایک ایسے مقام پر بنایا گیا تھا جس کو چاروں طرف سے آنے والے راستے لگتے تھے۔ یہ بازار کاروباری لحاظ سے بہت سے شہروں اور قبیلوں کے ساتھ منسلک تھا اور یہ بازار مصر کی تجارت میں کافی مددگار ثابت ہوا تھا، کیونکہ یہ بہت ہی قدیم ترین بازار تھا اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور سلطنت تھا اور بازار دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہوا چل رہا تھا۔ اس بازار کے اندر ایک موچی کرائے پر لی ہوئی دکان چلاتا تھا اور وہ دکان جس کی ملکیت تھی وہ بھی ایک موچی تھا، اور اب وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے دکان نہیں چلا سکتا تھا، اور اس موچی کی ایک انوکھی خواہش تھی کہ میں اپنی دکان صرف کسی موچی کو ہی کرائے پر دوں گا، کیونکہ اس دکان کو موچی کا کام بہت راس آیا ہے اور اللہ نے اس دکان میں بہت برکت ڈالی۔ اللہ کے فضل سے میں نے اس دکان سے بہت اچھا کمایا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس دکان کو صرف ایک موچی کو ہی کرائے پر دوں گا، اور بس یہی وجہ تھی کہ وہ دکان ایک اتنی اہم جگہ پر ہونے کے باوجود ایک موچی ہی چلاتا تھا، اور وہ موچی بھی کوئی عام موچی نہیں تھا، بلکہ وہ تو مصر کا ایک بہت مشہور، ماہر ترین اور کاریگر موچی تھا۔ وہ ایسے ایسے جوتے تیار کرتا کہ اکثر رینالڈ بادشاہ کو بھی اس موچی کے بنائے گئے جوتے متاثر کر دیتے، اور کہا جاتا تھا کہ اس موچی کے بنائے گئے جوتے بڑے بڑے سلطنتوں کے بادشاہوں کو تحائف میں دینے کے لیے بھیجے جاتے، اور موچی بھی اس وجہ سے بہت مشہور ہو گیا تھا کہ بڑے بڑے زمیندار، تاجر اور بادشاہوں کی ملکاؤں کے جوتے بھی یہی موچی تیار کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ موچی اپنے ہنر کی وجہ سے پورے مصر، فلسطین اور شام بلکہ بڑے بڑے ملکوں میں مشہور ہو گیا تھا، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اور ان کی زوجہ عصمت الدین خاتون کے جوتے بھی وہی موچی تیار کرتا تھا۔ سلطان اور ان کی بیوی عصمت الدین خاتون اس موچی کے بنائے گئے جوتوں کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ پیروں میں پہننے میں بہت آرام اور دکھنے میں انتہائی شاندار محسوس ہوتے تھے۔ اس موچی کا نام قاضی عالم دین تھا، اور وہ نام ہی صرف قاضی تھا کیونکہ اس کو بچپن میں اس کے بابا قاضی علم دین بلاتے تھے، لہٰذا اس کے نام کے ساتھ قاضی علم دین لگ چکا تھا، لیکن وہ پیشے کے لحاظ سے قاضی نہیں بلکہ ایک موچی تھا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ موچی اپنے ہاتھ میں تھیلا پکڑے سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پیش ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس موچی کو اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس موچی کے ہاتھوں کے بنے جوتے پہنتے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس موچی کو اپنے سامنے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی تھیلا تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھے کہ شاید قاضی علم دین موچی میرے لیے جوتے تحائف میں لے کر آیا ہے، کیونکہ وہ اکثر آپ کی خدمت میں جوتے تحفے کے طور پر پیش کرتا تھا۔ سلطان نے کہا، قاضی علم دین، اس بار میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ کیا اس بار بھی میرے لیے کوئی اچھے سے جوتے بنا کر لائے ہو، کیونکہ موسم بدل رہا ہے؟ تو قاضی علم دین موچی پریشانی کے عالم میں خاموش کھڑا رہا۔ سلطان نے پوچھا، بتاؤ قاضی صاحب، اس تھیلے میں کیا ہے اور تم اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکے تھے کہ ضرور قاضی علم دین کسی مشکل میں ہے، کیونکہ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، ماتھے پر شکن تھی اور آنکھیں انتہائی افسردہ تھیں۔ اس نے کہا، سلطان معظم، آج صبح میں نے جب اپنی دکان کھولی اور دکان کھولتے ہی میرے پاس کافی ہجوم لگ گیا، میں نے اللہ کا نام لیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ کچھ دیر ہی گزری کہ میرے پاس ایک بوڑھا بزرگ آیا، وہ اپنے گدھے پر سوار تھا، اس نے مجھے ایک تھیلا دیا اور کہا، یہ میری بیٹی کے جوتے ہیں، تم اس کو مرمت کر دو، کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، لہٰذا ہمیں ان جوتوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، میں مرمت کر دوں گا، آپ کل یہ جوتے لے جانا۔ میں اس بوڑھے بزرگ کو بھی جانتا ہوں، وہ بازار کے پاس موجود گاؤں میں رہتا ہے۔ سلطان معظم، جب میں اپنے کام سے فارغ ہو کر میں نے اس تھیلے کو کھولا تو میں حیران رہ گیا، مجھ پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ اس تھیلے کے اندر کوئی جوتا موجود نہیں تھا، بلکہ اس تھیلے کے اندر ایک عورت کے 2 کٹے ہوئے بازو تھے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ الفاظ سن کر سلطان خود بہت پریشانی کے عالم میں اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور کہا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ایسا کون کر سکتا ہے؟ پھر سلطان حیرانگی کے عالم میں اس موچی سے کہنے لگے، کیا آپ نے معلوم نہیں کیا کہ وہ بوڑھا جس نے آپ کو یہ تھیلا دیا کہاں گیا؟ اور آپ نے اس بوڑھے سے پوچھا نہیں کہ یہ وہ آپ کو دھوکے سے کیوں دے گیا، اور اس بوڑھے نے اس عورت کو کیوں قتل کیا، اور اس تھیلے میں موجود کٹے ہوئے بازو کس عورت کے ہیں؟ تو اس نے کہا، حضور، جب میں نے اس تھیلے میں بازو دیکھے
میں چند لمحوں کے لیے کانپنے لگا۔ میں بہت زیادہ بے چینی کا شکار ہو گیا تھا، حتیٰ کہ میرے جسم سے پسینے کی نالیاں بہہ رہی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور میں اس قدر پریشان ہو گیا کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن جب میں اپنے گھر واپس آیا تو مجھے اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں سیدھا ان کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر بازار میں موجود کسی اور نے اس تھیلے میں موجود کٹے ہوئے عورت کے بازو دیکھ لیے تو وہ مجھے سیدھا قاضی صاحب کے پاس لے جائیں گے، اور قاضی صاحب بنا کوئی ثبوت یا گواہ، بنا کوئی تحقیق کے مجھے اس ثبوت کی بنا پر کہ میرے پاس ایک عورت کے بازو ہیں، مجھے قاتل سمجھ کر پھانسی کی سزا دے دیں گے۔ اور سلطان معظم، یہ بھی ممکن ہے کہ جب کوئی بھی شخص اس تھیلے میں کٹے ہوئے بازو دیکھتا تو پورے بازار میں خوف و ہراس پھیل جاتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کو ابھی اور اسی وقت حاضر کیا جائے۔ سلطان کے سپاہی گئے اور قاضی کی بتائی ہوئی جگہ پر اس بوڑھے کو جھونپڑی سے اٹھا کر لائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، بابا جی، آپ اپنی عمر دیکھیے اور اپنے کام دیکھو۔ 70 سال آپ کی عمر لگ رہی ہے، موت آپ کے قریب ہے اور آپ نے ایک لڑکی کا قتل کیا۔ اب سچ سچ بتا دو کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ یہ سن کر وہ بوڑھا کانپنے لگا اور کہا، حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں کر بھی کیسے سکتا ہوں؟ میں تو خود ایک نوجوان بیٹی کا باپ ہوں اور بڑی مشکلوں سے اس کو رخصت کر رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے کو سارا ماجرا بیان کیا کہ کس طرح تم اس موچی کو تھیلا دے کر گئے اور کہا اس میں جوتے ہیں، اور جب موچی صاحب نے اس تھیلے کو کھولا تو اس میں ایک عورت کے 2 کٹے ہوئے بازو تھے، اور اب تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا نا کہ کسی عورت کے کٹے ہوئے بازوؤں میں چوڑیاں پہنائی جا سکیں۔ وہ بوڑھا پریشانی کے عالم میں مسلسل کانپے جا رہا تھا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، میں نہیں جانتا کہ اس تھیلے میں بازو کیسے آئے، مجھے میری بیٹی نے اس میں جوتے ڈال کر دیے تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، بابا جی، جب آپ اپنے گھر سے وہ تھیلا لے کر گزرے تو آپ نے کہیں راستے میں آرام کیا تھا یا کہیں آپ رکے تھے یا کوئی راستے میں ملا تھا؟ تو اس نے سوچنے کے بعد کہا، جی ہاں سلطان معظم، جب میں اپنے گھر سے نکلا تو بازار میں موجود ایک دکان پر گیا، میں نے وہاں جا کر ایک ٹھنڈا مشروب پیا، 2 سکے ادا کیے اور اپنا تھیلا لے کر وہاں سے چل پڑا، اور پھر کچھ یاد آنے پر بولا، حضور لیکن جب میں وہاں دکان میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ساتھ والی نشست پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس بھی ویسا ہی تھیلا تھا، اور اسی طرح اس بوڑھے کو یاد آیا، حضور ہو سکتا ہے اس آدمی نے اپنا تھیلا میرے ساتھ بدل دیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بابا جی، کیا آپ اس نوجوان کو جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، مجھے بس اتنا نظر آتا ہے کہ کسی بھی محتاجی کے بغیر چل سکتا ہوں، میری آنکھیں بہت کمزور ہیں، میں اتنا واضح نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ یہ تھیلا میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے تھیلا رکھا تو وہ کہنے لگے، حضور یہ میرا تھیلا نہیں، اس تھیلے میں استعمال ہونے والا چمڑا بہت مہنگا لگتا ہے، اور جو قاتل ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت بڑا تاجر یا کوئی زمیندار لگتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ کسی عورت کا قتل کرتا تو اس کے بازو کاٹ کر اور تھیلے میں ڈال کر کہاں لے جا رہا تھا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت اپنے قریبی ساتھی علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے علی بن سفیان، آج جو میں تمہیں ذمہ داری سونپنے والا ہوں وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے پیچھے 2 آدمیوں کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، اگر تم اس تھیلے کے اصل مالک کو نہ پکڑ پائے تو پھر مجھے مجبوراً اس برے بزرگ یا پھر قاضی علم دین کو سزا دینی ہوگی، لہٰذا ان دونوں آدمیوں کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، جاؤ اور اس تھیلے کے مالک کا پتہ کرو کہ آخر کیا راز ہے، اس قاتل نے یہ تھیلا کہاں سے لیا یا پھر کس سے بنوایا، اور پھر بوڑھے کے ساتھ بدل کیوں دیا۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پورے مصر کے بازاروں میں پھرنے لگا، ہر تاجر کے پاس گیا، اس بازار میں بھی گیا، لیکن اس تھیلے کے بارے میں کہیں پتہ نہ چلا، کسی تاجر نے نہ بتایا کہ یہ تھیلا کہاں بنتا ہے۔ ایک بازار سے جب علی بن سفیان تھک ہار کر نکلنے لگا، اتنے میں ایک تاجر نے کہا، حضور یہ تو میں نہیں جانتا کہ یہ تھیلا کہاں ملتا ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس تھیلے میں استعمال ہونے والا چمڑا باقی چمڑوں کی نسبت 5 گنا مہنگا ہے۔ فلسطین کا ایک چھوٹا سا بازار ہے، وہاں ایک موچی ہے جو اس قسم کا چمڑا بیچتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں تجارت کے سلسلے میں وہاں گیا تھا اور اسی طرح کا تھیلا میں نے وہاں دیکھا تھا۔ اور یہ سن کر علی بن سفیان فلسطین کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور 15 دنوں کے بعد علی بن سفیان وہاں پہنچ گیا اور جا کر معلوم کیا تو ایک چھوٹے سے بازار میں ایک تاجر موجود تھا اور اسی قسم کا چمڑا اسی کے پاس موجود تھا۔ علی بن سفیان نے اس چمڑے کو دیکھا اور پھر تھیلے والے چمڑے کو دیکھا
تو دونوں چمڑے ملتے تھے۔ تو علی بن سفیان نے پوچھا، اے تاجر، بتاؤ یہ چمڑا تم نے کس کو بیچا تھا؟ تو اس نے کہا، حضور دن میں سینکڑوں کی تعداد میں گاہک آتے ہیں، تو میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ میں نے کس کو بیچا تھا؟ تو اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ یاد کریں یہ آپ سے چمڑا کوئی ایسا تاجر خرید کے گیا ہو جو فلسطین کا نہیں بلکہ مصر کا ہے۔ یاد کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا گاہک آیا جو مصر کا ہو۔ یہ سن کر اس نے کہا، جی ہاں حضور، مجھے یاد آ گیا۔ چند ماہ پہلے میرے پاس ایک زرگر نامی تاجر آیا۔ اس نے کہا مجھے ایک ایسا چمڑا دو جس میں سے ایک تھیلا بنوا سکوں، اور کہنے لگا جس چمڑے کو کوئی عام خنجر بھی آسانی سے نہ کاٹ سکے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا، یہاں کوئی ایسا موچی موجود ہوگا جو اس چمڑے کا تھیلا بنا سکتا ہو؟ میں نے اس موچی کی دکان بتائی اور وہ اسی کے پاس چلا گیا اور وہیں سے اس نے تھیلا بنوایا۔ علی بن سفیان اسی وقت اس موچی کے پاس پہنچا اور جا کر اسے تھیلا دکھایا تو اس نے بھی تسلیم کیا کہ یہ تھیلا میں نے بنایا ہے۔ اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ تھیلا وہی آدمی اس سے بنوا کر گیا۔ علی بن سفیان 15 دنوں کے سفر کے بعد جب مصر کے شہر اسکندریہ میں پہنچا تو علی بن سفیان نے اس زرگر نامی تاجر کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دی۔ چند دنوں میں زرگر تاجر کی مکمل معلومات لے کر علی بن سفیان اس کے گھر پہنچا اور سپاہیوں کے ساتھ اس کو گھسیٹتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں لے آیا۔ سلطان نے کہا، تم کو پکڑنے کے لیے علی بن سفیان نے فلسطین کا سفر کیا، لیکن تم کیسے انسان ہو؟ تم نے ایک عورت کے ہاتھ کاٹتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچا۔ اب سچ بتاؤ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تم نے ایک عورت کو کیوں قتل کیا اور اس کے بازو کاٹے اور تھیلے میں ڈال کر اس بزرگ کو دھوکے سے دینے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، سلطان معظم، میں بھی ایک موچی تھا اور مصر کے شہر منصورہ کے اندر اپنے ہنر کو آزماتا تھا۔ جس بازار میں کام کرتا تھا اسی کے ساتھ ہی ایک زمیندار کی حویلی تھی اور اس حویلی میں ایک حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی جو وہ زمیندار شاید فلسطین سے خرید کر لایا تھا، اور ہر آئے دن وہ زمیندار اس لڑکی کو حویلی میں رقص کروا کر لوگوں سے قیمت وصول کرتا۔ اور میں نے بہت دفعہ سنا کہ وہ زمیندار نہ صرف خود اس لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا بلکہ بڑے بڑے زمینداروں اور تاجروں سے سونے کے سکوں کی خاطر اس کو ہوس کا نشانہ بنواتا ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کے بارے میں بہت بار سنا تو ایک دن میں نے زمیندار صاحب کو کہا کہ آپ ہر روز میرے پاس جوتا لے کر آنے کی زحمت نہ کیا کریں، آج میں خود جوتے بنا کر آپ کے پاس آپ کی حویلی میں پہنچا دوں گا۔ میں نے جب جوتا تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد حویلی میں پہنچا اور داخل ہوتے ہوتے میں نے اس لڑکی کے کمرے میں جا پہنچا۔ سلطان معظم، وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ بلا کی ایک خوبصورت حسینہ تھی۔ میں نے اسی وقت اس لڑکی کو پسند کر لیا اور میں سیدھا زمیندار کے پاس گیا اور اسے کہا، زمیندار صاحب، کیا آپ مجھے یہ لڑکی فروخت کرنا چاہیں گے؟ اس زمیندار نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم موچی ہو، یہ کوئی چمڑا نہیں کہ تم اس کو خرید لوگے، یہ ایک حسینہ ہے۔ تو میں نے عرض کی، حضور آپ اس کی قیمت بتائیں۔ جب اس نے قیمت بتائی تو وہ میری سوچ سے بھی بہت زیادہ تھی، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس لڑکی کو مزید لوگوں کی ہوس کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کی، حتیٰ کہ میں نے اپنی دکان تک بیچ ڈالی، سارے سونے کے سکے اکٹھے کیے اور اس لڑکی کو اس زمیندار سے خرید لیا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اسی رات ہی بتا دیا کہ میں نے تمہیں اب آزاد کروا دیا ہے، اب تمہیں کوئی بھی بری نظر سے نہیں دیکھ سکے گا، تم اب اپنی زندگی خوشی خوشی گزار سکتی ہو۔ اس نے کہا، جناب، میں آپ کا کبھی زندگی میں بھی ساتھ نہیں چھوڑوں گی، ہم نکاح کر چکے تھے تو اب سلطان معظم میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ میں ایک تاجر کے ساتھ چند دنوں کے لیے دوسرے علاقے میں تجارت کرنے کی غرض سے چلا گیا تاکہ کچھ سکے اس تاجر سے مل سکیں اور اپنی بیوی کی ضروریات کو پوری کر سکوں۔ لیکن چند دنوں بعد جب میں بیوی کو بتائے ہوئے مقررہ وقت سے پہلے گھر لوٹ آیا، جب میں گھر لوٹا تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی تو اپنے گھر میں موجود نہیں ہے۔ معلوم کرتے، سب سے پوچھتے میں اس زمیندار کی حویلی میں جا پہنچا تو میری بیوی دوبارہ اسی حویلی میں رقص کر رہی تھی اور تمام امیر زمیندار اور تاجر لوگ شراب کے نشے میں دھت میری بیوی کا رقص دیکھ رہے تھے، اور اس کے جسم پر بھی کوئی ہاتھ لگاتا، کوئی گلے ملتا تو کوئی شراب پھینکتا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، میرا خون کھولنے لگا، لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو پایا اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا اور پھر اس کو قتل کر کے اس کے جسم کا باقی حصہ جا کر جنگل میں دفنا دیا۔ لیکن میں نے اس کے بازو کاٹے اور اس کو یہ سوچ کر میں نے تھیلے میں ڈالا کہ جا کے اس وحشی زمیندار کو دکھاؤں گا کہ جو چیز میری نہیں ہو سکی وہ تمہاری بھی نہیں رہنے دوں گا، کیونکہ میں نے اس لڑکی کی قیمت ادا کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی تھی۔ تو اس نے پھر بھی مجھے دھوکہ دیا
اور میرے خلوص کو ٹھکرا دیا، لیکن جب میں بازار میں پہنچا تو مجھے شک ہو گیا کہ میرے گاؤں والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں نے لڑکی کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا وہ میرے پیچھے پیچھے تھے۔ اس لیے میں نے اس بوڑھے بزرگ کے تھیلے کو دیکھا تو وہ میرے تھیلے سے ملتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی نظر کمزور ہے، اس لیے میں نے وہ تھیلا اس کے ساتھ بدل دیا اور اس بوڑھے بزرگ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ سلطان معظم، میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک تھیلے کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے نوجوان، بے شک وہ زمیندار بھی سزا کا مستحق تھا، اور تیری بیوی نے تیرے ساتھ غداری کی تو وہ بھی سزا کی مستحق تھی، لیکن تم نہیں جانتے کہ سزا یا تو قاضی صاحب دے سکتا ہے یا پھر وقت کا سلطان۔ تمہیں اس کو سزا نہیں دینی چاہیے تھی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ آج تک سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت اور دربار میں سے کبھی کوئی بھی مایوس نہیں لوٹا۔ جس کی جو پریشانی ہو، اس کا جو جائز حل بنتا ہو، ہم نے ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلہ کیا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اسلام کے بتائے گئے احکام کے مطابق ہم نے ہر قاتل، مجرم، شرابی، زانی کو اس کے کیے کی اسی طرح سزا دی جس طرح اسلام نے حکم دیا ہے۔ تو تم کون ہو سزا دینے والے؟ تمہیں ایک عورت کے قتل کی سزا کے طور پر پھانسی دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد سلطان نے اسی وقت اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اس زمیندار کو بلوایا اور اس کو بھی نامحرم عورتوں کے ساتھ جسم کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تھیلے کی مدد سے قاتل کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کی رخصتی کا سارا خرچہ خزانے کی طرف سے ادا کر دیا، اور اس بوڑھے بزرگ کے اتنے بڑے بوجھ کو اپنے ذمہ لے لیا اور اس کی بیٹی کو رخصت کروا دیا، اور قاضی عالم دین کو اس کی عقل مندی کی وجہ سے بھی انعام و اکرام سے نواز کر اپنے گھر کی طرف رخصت کر دیا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ کے جان و مال کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچاتا ہے، تو کبھی بھی اپنی مرضی سے سزا نہیں دینی چاہیے، بلکہ قاضی اور ریاست کو اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کے بارے میں بتا دو کہ میرے ساتھ فلاں شخص نے زیادتی کی ہے یا دھوکہ دیا ہے، تاکہ وہ اللہ کے بنائے گئے احکامات کے مطابق سزا سنائے۔ کیونکہ اگر آپ خود اپنے ساتھ کیے گئے ظلم یا زیادتی کا بدلہ لیں گے تو آپ بھی مجرم ٹھہریں گے، آپ کو بھی سزا سنائی جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔